نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ انقلابی عمل کا تیسرا مرحلہ انقلابی تربیت۔ اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ تین تو ایسنشل ڈائمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں۔ نمبر ایک، کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے۔ نمبر دو، وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، سب و طاعت کے عادی ہو جائیں۔ نمبر تین، ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ چوتھی ڈائمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے، اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت۔ اب اس کا جائزہ لیجئے سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا۔ قرآن ہی در حقیقت بمبا ہے، سرچشمہ ہے اس نظریے کا، اس فکر کا، اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم 1/3 حصہ، اور ہو سکے تو 2/3 حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حالانکہ اس وقت تک قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا؟ بہت تھوڑا سا۔ اس کو ہیمر کرتے رہو، یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کر، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ یہ قرآن تمہارے رگ و پے میں سراج کر جائے، تبھی یہ مستحضر رہے گا، اور تبھی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لیے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پڑھتے رہا کرو جو کتاب میں تم پر نازل کیا گیا۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ پہلی آیت جو ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے، دوسری آیت جو ہے یہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی ہے۔ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تمہارے لیے سہارا یہی ہے۔ تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، گو آن ریپیٹنگ اٹ، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر، توحید، اس کی شمع روشن رہے گی، اور اس کے تقاضے جو ہیں تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے، اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی شکل۔ جمعے کا نظام اصل میں کیا تھا؟ جمعے کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا، حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا، اور اس ہفتے وار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لیے۔ ظاہر بات ہے قرآن کے لیے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا، نہ مدارس ابھی تھے، نہ کوئی اسکول تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوشنز تھے، نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتی تھی، قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہیں۔ کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام، ہفتے وار اجتماع، ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشنری پارٹی، جیسے کہ کمیونسٹوں نے شروع کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے پھر ہفتے وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کریں۔ وہ ہفتے وار اجتماع تھا نظام جمعہ، کہ کوئی شخص جو ہے، حضور کیا کرتے تھے؟ مسلم شریف میں روایت ہے، کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آپ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ یہ یاد دہانی کرنا، ریمائنڈ کرنا، ذہنوں میں تازہ کرنا، ان کا فکر تازہ رہے، ان کی سوچ جو ہے، ان کا نظریہ جو ہے
ان کا ایمان جو ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے، اس میں اگر کہیں کوئی دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے، اس کے اندر اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ رکھنا۔ اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیب آئی ہے، ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، حدیث ہے۔ یہ اس قدر زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کمیونزم کا، جو اب ختم ہو گیا، تقریباً مر گیا ہے، اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ مر گیا، روس میں مر گیا، اپنی جنم بھومی میں مر گیا۔ وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے، داس کیپیٹال۔ اسی لیے اقبال نے مارکس کے بارے میں کہا نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ اگرچہ وہ مارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا، اس کے پاس بھی کتاب تھی، داس کیپیٹال۔ اس نے ایک نظریہ دیا، اس نے ایک فکر دیا، تو اس فکر نے لوگوں کو کانکر کیا، ہم خیال بنایا، اور پھر جب وہ لوگ پوسیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جدوجہد کی اور انقلاب برپا کر دیا۔ اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا فکر۔ جیسے کہ مولانا حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید، قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا، اپنے نظریے کو تازہ رکھنا، برقرار رکھنا، اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستحضر رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن، ترتیل قرآن۔ نمبر 2، یہ جو عادت ہے سمع و طاعت کی، اس کا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے، سب سے بڑی جو اس زمن میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے کوئی شخص دیکھ رہا ہو، جیسے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، انہیں بلایا گیا، آؤ، حاضر ہو گئے، ان کے نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا اتارو کرتا اپنا، اتار دیے، لیٹ جاؤ ان کے اوپر۔ اب کیا مطلب ہے؟ مجھے زندہ بھوننا چاہتے ہیں، زندہ روسٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے زندہ کے کباب بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں، یہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے اسے اجازت ہو تو 2-3 کو تو مار کر مرے گا نا۔ ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، بڑی طاقت، اسے معلوم میں نے مرنا ہی مرنا ہے، تو ان میں سے چند کو تو لے کے مروں گا۔ ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے، کیا ہے؟ اگر آپ اسے کسی کارنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ کیا وہ چھوٹی سی جان ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر براہ راست حملہ آور ہو۔ یہی معاملہ ہو، لیکن آپ کو حکم نہیں ہے، اس کا اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اس میں لیٹ گئے، حضرت خباب، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی۔ اندازہ کیجئے ایک شخص جھیل رہا، کیوں جھیل رہا ہے؟ مطلب کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے، اس کو یہ کرے، جو کہ دھکا دے، 4 آدمی زبردستی لٹائے، وہ دوسری بات ہے۔ 8 آدمی پکڑیں گے کم سے کم، تب وہ انگاروں پر لٹا سکیں گے نا، ورنہ تو نہیں آدمی کو کوئی لٹا سکتا، ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا، اور 1-2-4 کو مار کر جو ہے مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ یہ، بدقسمتی سے سیرت النبی کا جو یہ چوتھا سٹیج ہے، پیسو ریزسٹنس، اسے ہمارے ہاں بہت کم سیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے۔ وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر ابھی چوتھے سٹیپ پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دوہرا دوں گا۔ لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقت سمع و طاعت، سنو اور مانو، سب سے بڑی آزمائش اس کے ذمن میں یہی تھی، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، کچھ نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹارچر کر کر کے، بدترین اور ٹارچر کر کر کے انہیں دونوں کو شہید کر دیا۔ نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا،
نہ کم سے کم 40 اس وقت مسلمان موجود تھے مکے میں، ان میں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، الاؤڈ نہیں ہے، نو پرمیشن فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اس ڈسپلن کا خوگر جو ہوئے ہیں صحابہ کرام، وہ در حقیقت اس بنیاد پر ہوئے۔ نمبر 3، تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری ہے۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شق ہے، ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں جا رہا، وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا، اس میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ I stand to lose nothing۔ آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہاں کیا؟ میں نے تو بچت کی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، اصحاب صفہ تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک شانے کا ہے گوشت، شانہ دستی، یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا۔ حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، مرغوب تھا۔ حضور آئے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، سب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، صرف ایک دستی بچی۔ اب جواب سنیے حضور کا، بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے، یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت۔ اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی۔ یہ موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے، اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا، لا محالہ۔ اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شاہدرہ تھا، یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر ہی شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ، شاہدرہ۔ یہ شاہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں، تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ پھر اگر قتل ہو گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو۔ ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے۔ توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے۔ انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے؟ اللہ ہر آن ہے، ہر جگہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ I have to face the grand accountability of the day of judgment۔ کوئی مفر نہیں، تو آدمی کا اپنا عمل بھی درست رہے۔ اور یہاں خاص طور پر منہج انقلاب نبوی میں اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر اور حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنے پر جنہیں کہ ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے خریدا، آزاد کیا۔ اس حوالے سے نوٹ کیجیے، جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں۔ ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے،
9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر رکھ دیا. اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا. حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے, ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا. دونوں بیٹیاں تھیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ابو بکر کے والد تھے, وہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو قحافہ وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, نابینا تھے. جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں. کچھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں. اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر, اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے, اور وہ جائز سود ہے, وہ حرام سود نہیں ہے. وہ 700 گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا, ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا, اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں, اور ان میں ہر ایک میں 100 دانے ہیں. 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے. یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا, بڑھا دے گا, اور دگنا چگنا کام کر دے گا. اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر, تل بل دل لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا, جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا. یہ جان دینا تو اصل حیات ہے. یہ تیسری چیز جو ہے, ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری, اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے.